زندہ باد، دلی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفه عشرا من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، پچھلی جمعوں سے علم کے متعلق کچھ گزارشات اور معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی کہ دینی علم، علم نبوت، علم آخرت سیکھنے پر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بندوں کو کن چیزوں سے نوازتے ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں، اس پر چند باتیں عرض کی گئی تھیں. آج جو ابھی آیات اور احادیث پڑھی ہیں، اس میں بھی حق تعالی شانہ وعم نوالہ اپنا علم، علم نبوت، علم آخرت پڑھنے کے فضائل کا ذکر فرماتے ہیں. انسان جب دینی علم کو حاصل کر لیتا ہے اور اس علم کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے تو اس انسان کی دنیاوی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی بنا دیتے ہیں. اور صرف علم حاصل کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ علم حاصل کرنے والوں کے پیچھے جن لوگوں کی محنتیں اور جن لوگوں کی کوششیں اور جن کا مال لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کے حاصل کرنے والوں کی برکات سے ان کو بھی محروم نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو بھی نوازتے ہیں. علم نبوت عزیز وہ علم ہے کہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل کی اور سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا تو وہ قرآن کریم تھا، اللہ کا علم تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. معلوم ہوا کہ دنیا میں زندگی میں ہوش سنبھالنے ہی کے ساتھ ہمیں علم دین اور علم آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اسی بنا پر
چنانچہ روایاتوں میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے سیکھے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ جب اس نے اللہ کا نام سیکھ لیا تو لا یبالی، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس نے اللہ کا نام اپنی زبان سے بول لیا تو اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب قرار دیا اور جہنم اس پر حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا، اس نے ایمان کو گویا اپنی زبان سے اقرار کر لیا۔ بچے کے بولنے پر یہ عزیزو صرف اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب تک دنیا میں اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ دنیا کے نظام کو بھی باقی رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ علم نبوت جب تک دنیا میں ہے، علم دین جب تک دنیا میں ہے، تب تک تو یہ دنیا باقی ہے، اور اگر یہ علم ختم ہو گیا تو عزیز و دنیا بھی اللہ تعالیٰ ختم اور فنا اور برباد کر دیں گے۔ علم نبوت جب انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ کیا دیتے ہیں؟ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ صرف جو آدمی اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے، حافظ عالم نہیں بناتا ہے، صرف اس کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے والدین کے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بچہ یہاں ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے والدین کے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور صرف عزیزوں معافی نہیں فرماتے بلکہ اس قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جاتے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ، جو کوئی آدمی قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی اور حسنہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایک نیکی جو ہیں وہ اللہ رب العالمین دوسری 10 نیکیوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی نیک کام کرے اور وہ 10 مرتبہ کرے، اس کا جتنا اجر و ثواب ملتا ہے قرآن کریم کے ایک حرف پر پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ تسبیح اگر 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھا تو 10 نیکیاں ملے گی، لیکن قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیں گے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ نے آگے شوق دلاتے ہوئے، امت کو رغبت دلاتی ہوئے ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں تمہیں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ سورہ بقرہ کا شروع یا جتنے بھی حروف مقطعات ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ الف لام میم یہ جملہ ایک نظر آ رہا ہے تو یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ آپ نے تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بل الف حرف لام حرف میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی قرآن کریم میں سے صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ہے دنیا کا کوئی ایسا نالج اور علم کہ اس کے شبد کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب عطا فرماتی؟ اسی لیے فرمایا کہ افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، کہ میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت، نمازوں سے افضل
صدقات سے افضل، مال کے خرچ کرنے سے افضل، راتوں کو سرب سجود ہونے سے افضل، دعاؤں سے افضل اگر میری امت کی کوئی عبادت ہے تو افضل عبادتی تلاوت القرآن۔ میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو کریں، سب عبادتوں سے افضل قرار دیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا من شغلہ القرآن، کہ جس کسی بندے کو یا جس کسی بندی کو قرآن کریم کے پڑھنے کی بنا پر، قرآن کریم کے سیکھنے کی بنا پر، قرآن کریم کی تعلیم کی بنا پر اس کو دعاؤں کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا ہے، دوسری عبادتوں کے کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے، وہ دعا بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دعا کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جو کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کی بنا پر، قرآن کریم کے پڑھنے کی بنا پر، قرآن کریم کو سیکھنے کی بنا پر اللہ سے دعا نہیں کر سکتا ہے، دعائیں نہیں مانگ سکتا ہے، اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مانگنے والے ہیں، جو ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گیڑ گیڑا کر آہوزاری کر کے دعا مانگتے، اس سے کہیں زیادہ افضل میں تلاوت قرآن کو دیتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ عطا فرماتے، کتنا بڑا عمل ہے۔ صرف یہ اور صرف یہ نہیں عزیزو، یہ بھی یاد رکھو ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیا اور اپنی اولاد کو قرآن سکھا دیا تو صرف اولاد کو ہی ثواب نہیں ملے گا بلکہ ان کے والدین کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ماں باپ نے بچے کو مکتب میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، اب یہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو جتنا ثواب اس بچے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہ روایت میں فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، کہ بھلائی کا راستہ دکھلانے والا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، بھلی بات کی طرف دھیان دلانے والا آدمی ایسا ہی ہے جیسا کہ بھلائی کا کرنے والا۔ اب ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، بچہ پڑھ رہا ہے، اب جتنا اجر و ثواب، جیسے الف لام میم کا 3 حرف پر اللہ 30 نیکیاں دے گئے، اسی طریقے سے اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 3,22,670 کے قریب حروف ہیں۔ اب آپ اس سے کیلکولیشن کیجئے اور ضرب لگائیے کہ کوئی آدمی اگر پورا قرآن پڑھتا ہے تو اس پورے قرآن کریم میں 3,22,670 حروف ہے، تو اب یہ 3,22,670 حروف کو آپ 10 سے ضرب دو تو تقریباً 32 لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ایک قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 32 لاکھ سے زیادہ نیکیاں اس پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں، اور جو پڑھنے والے کو نیکیاں عطا فرمائیں گی اسی طرح اس کے سکھانے والے کو بھی ملے گی، اسی طرح اس کے ماں باپ کو بھی ملیں گی۔ یہ ہے صرف علم نبوت کے ظاہری الفاظ کو پڑھنے پر، اور جب بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، حافظ قرآن ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گھرانوں میں سے 10 ایسے لوگ جن پر ان کے برے اعمالوں کی بنا پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کو اجازت دیں گے کہ وہ 10 آدمیوں کی سفارش کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، کہ جس کسی آدمی نے قرآن کریم کو پڑھا فاستظہرہ، پھر اس کو یاد کر لیا، زبانی اس کو یاد کر لیا،
فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور اس میں جو احکام ہیں اس پر اس نے عمل کر لیا، حلال کو حلال جان کر عمل کیا، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیا، تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اسے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَشَفَّهُ عَشَرًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، اور اس حافظ قرآن کے پڑھنے والے کی برکت سے اس کو سفارش کا حق دیا جائے گا کہ ایسے اپنے گھرانوں کے 10 افراد کے لیے سفارش کرے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ حالانکہ میدان محشر یہ ہوگا کہ اللہ فرماتے من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وہاں اللہ کا جلال اس قدر جلال میں ہوگا کہ کوئی آدمی سر اونچا نہیں کر سکے گا، سب سر جھکائے ہوں گے، اللہ تنے تنا ہوں گے اور کہیں گے لیمن الملک اليوم، آج بتلاؤ کس کی بادشاہت ہے، آج کس کے لیے ملک ہے؟ کہاں ہے دنیا کے جبابیر، کہاں ہے دنیا کے اکابر، کہاں ہے دنیا کے ظالم بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران کرنے والے؟ اللہ فرمائیں گے لیمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا، کیونکہ ہر آدمی اپنے گناہوں کی بنا پر پسینہ میں سراپا بور ہوگا اور نفسی نفسی کرتا ہوگا۔ اللہ پھر جواب دیں گے للہ واحد القہار، صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے، صرف ایک تنہا جبار کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اس وقت کسی کو سفارش کا حکم دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی، تو اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ چلو اٹھو میرے بندے، اور آپ کے گھرانے میں سے جو لوگ اپنے برے اعمال کی بنا پر اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے ہیں، اس جہنمی لوگوں کو آپ سفارش کروائے تو میں آپ کی سفارش کو قبول کر کے ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ ہے حافظ قرآن کی برکت۔ اسی لیے جب دنیا سے حافظ قرآن جاتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو حدیث قدسی میں ہے اللہ فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن فأوحى اللہ الی الارض الا تاکلی لحمہ، جب دنیا سے حافظ قرآن انتقال کر جاتا ہے اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین تیرے پیٹ کے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں قرآن تھا، جو حافظ قرآن تھا، میں تجھے حکم دے رہی ہوں کہ اس نے اپنے جسم میں، اپنے پیٹ میں، اپنے دل میں میرے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تاکل لحمہ، یاد رکھنا قبر میں آنے کے بعد منومن مٹی کے نیچے یہ دفن ہو چکا ہے، لیکن اے قبر تو اس کے جسم کو خراب نہ کرنا، اس کے کفن کو خراب نہ کرنا، یاد رکھنا اس کو کیڑے مکوڑے کے حوالے نہ کرنا، یاد رکھنا دوسری تکلیفیں اور اذیتیں نہ دینا۔ اللہ یہ کہتے ہیں اللہ تاکلی لحمہ، حق تعالی شان و منولو فرماتے ہیں کہ اللہ زمین کو گویا ہی دیتے ہیں۔ تو زمین کیا کہتی ہے کیف الہی آکل لحمہ، اے میرے پروردگار میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں، میں اس کے جسم کو کیسے خراب کر سکتی ہوں، میں اس کو کیسے کیڑے مکوڑے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ اس لیے کہ کلاموں کا فی جوفی، میرے اللہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے، جب تیرا کلام اس کے سینے میں ہے تو اب اس نے اپنے سینے میں تیری کتاب کو محفوظ رکھا ہے، میں قطعاً اس کے جسم کو نہیں کھاؤں گی۔ جس طرح انبیاءوں کے جسم کو اللہ رب العالمین قبر کو منع کر دیتے ہیں اور وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہیں، انبیاء کے جسم ایسے ہی رہتے ہیں۔ عزیز و حافظ قرآن جو عامل ہوتا ہے، جو کبائر کے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین قبر کی مٹی پر اس کے جسم کو حرام قرار دیتا ہے کہ وہ قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکتی۔ کتنی بڑی فضیلت! اور صرف یہی نہیں بلکہ یاد رکھیے
کو یاد کرنے والا جب دنیا سے جائے گا, میدان محشر میں اٹھے گا, اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن سے یہ کہیں گے اقرا ورکی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ. اے میرے بندے, تو نے دنیا کے اندر اپنے راحت کو چھوڑا, آرام کو چھوڑا, سکون کو چھوڑا, دنیا کی لذات کو چھوڑا, دنیا کی مال و متاع کو چھوڑا. آج تو میرے پاس آ جا, اور جیسے تو نے میرے قرآن کو تیرے سینے میں لیا تھا, آج میں تجھے وہ مقام دوں گا جو دنیا والے کسی کو ایسا مقام نہیں ملے گا. اور پھر اس بندے کو بلائیں گے اللہ بلائیں گے. اندازہ لگاؤ, رب العالمین اس بندے کو بلائے اور یہ کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورکی. اے میرے بندے, تو دنیا میں تو دنیا والوں کو قرآن سنا رہا تھا, دنیا میں تو دنیا والوں کو قرآن پڑھ کر سکھلا رہا تھا. آج اے میرے بندے اقرا, میرے سامنے پڑھ. میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے پڑھ, اور صرف پڑھنے ہی کا نہیں کہہ رہا ہوں, ورکی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا. وہ حافظ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا, آہستہ آہستہ پڑھے گا. ایک آیت پڑھے گا, اللہ ایک درجہ بلند کر دے گا. دوسری آیت پڑھے گا, اللہ دوسرا. تو قرآن کریم میں تقریباً 6666 سے زائد یا قریب اتنی آیتیں ہیں. جب حافظ قرآن کو پڑھتا جائے گا, اللہ رب العالمین اس کو جنت کے درجات کو دیتے جائیں گے. کتنی بڑی جنت ہوگی. یہ صرف اور صرف میرے عزیز دوستو علم نبوت کو اپنے سینے میں حفاظت کرنے سے. اور یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو, جس ماں باپ نے اپنے لخت جگر کو دوسرے مشغلوں سے فارغ کر دیا, دوسرے کاروبار سے فارغ کر دیا, دوسری چیزوں سے فارغ کر دیا, اور یہ کہا کہ میرے لخت جگر تو حافظ قرآن ہو جا. میری ارمان اور میری تمنا یہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن, کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو پڑھا, وعمل بما فی, اور جو قرآن کریم میں ہے اس پر اس نے عمل کر لیا اور سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا, البس تاجا یوم القیامت والداہ, کہ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا اور اس کو تاج والا لباس پہنایا جائے گا. آگے اللہ کے نبی فرماتے ذو احسن من شمسی بھی دنیا, کہ اس کی روشنی, اس کی چمک اور اس کی نورانیت دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگی. یہ حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا. آگے اللہ کے نبی فرماتے فما ظنکم الذی عمل بما فی. اب اے میرے بندو, اے میرے امتیوں, تم مجھے بتاؤ کہ جس کے طفیل میں ماں باپ کو یہ مقام دیا جائے گا اور یہ اعزاز دیا جائے گا, تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ اس کو کیا مقام دیں گے. یہ میرے عزیزو علم نبوت کے سیکھنے پہ آج دنیا کے چند ٹھکروں کے خاطر ہم اپنے بچوں کو علم نبوت سے محروم کر دیتے ہیں. دنیا کی ڈگریوں کے خاطر عزیزو ہم دنیاوی علوم کے مخالف نہیں ہیں, سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن وہ تعلق بقدر ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے. اصل علم نبوت ہے, علم آخرت ہے. اگر ہمارے بچے کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے, تو یاد رکھو دینی تعلیم کا دلانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اگر اسکولوں کے حوالے کر دیا اور دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو یاد رکھو یہ بچے آج نام کے مومن ہوں گے لیکن ان کے سینوں کے اندر کفر و شرک اور گمراہی بھری ہوگی اور وہ مرتد ہو جائیں گے. آج ہم آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں لڑکے نے غیر مسلم سے شادی کر لی, فلاں لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی, لڑکا بھی مرتد, لڑکی بھی مرتد. یہ نتیجہ ہے دینی تعلیم سے اپنی اولاد کو دور رکھنا.
چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مانے یا نہ مانے، اگر آپ نے بچپن ہی سے اس بچے کے اندر مضبوط عقیدہ کروا دیا اور اس نے کلمات کو پڑھ لیا، ایمان مفصل کو پڑھ لیا، عزیز دوستو خدا قدوس کی قسم یہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دور صحابہ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ صحابہ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی نے توحید ان کو بلائی، ایمان کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی۔ کیا کوئی صحابی ایسا نکلا کہ اتنی اذیتیں پہنچی، اتنی تکلیفیں پہنچی، اتنی مشقتیں پہنچی؟ بلکہ مستورات کو، حضرت سمیہ کو لے لیجئے، ملعون ابو جہل ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھتا ہے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھتا ہے اور بھگاتا ہے، اس مائی کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔ حضرت بلال کو لے لیجئے، حضرت یاسر کو لے لیجئے، حضرت خبیب ابن ارد کو لے لیجئے، یعنی صحابہ کی سیرت کو پڑھو۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو عزیز دوستو دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، لیکن اگر ایمان مضبوط نہیں ہوا تو نبوت کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی مومن نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت نوح کے لڑکے کو لے لیجئے، حضرت ابراہیم کے والد کو لے لیجئے۔ عزیز دوستو اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ یاد رکھو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام جو بیان کرتے تھے، کشفی معلومات تھی، الہام کرتے تھے، انہوں نے 1995 میں جو باتیں کی تھی آج وہ باتیں مینوان ہو رہی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، تم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی، یہ فکر نہیں کی، تب تک قابل اطمینان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا جیسے تم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے بیمار ہوتے ہو تو دوائی کا انتظام کرتے ہو، بھوکے ہوتے کھانے کا انتظام کرتے، جیسے بیماری سے بچنے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے دوائی کا علاج کرواتے ہو اور بھوک سے بچنے کے لیے کھانے کے پیچھے دوڑ، اس سے کہیں زیادہ تمہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کرنا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو میں وہ دیکھ کر آیا ہوں کہ آج وہاں کوئی ایمان والا نہیں، وہاں کوئی مومن نہیں، وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے۔ آج اسکول کے نام سے، ایجوکیشن کے نام سے عزیزو ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ مکتب سے دور، دینی تعلیم سے دور، قرآن کی تعلیم سے دور، ایمان کی تعلیم سے دور، پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ فلانا مرتد ہو گیا، فلانی مرتد ہو گئی۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے۔ عزیزو یہ تو ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے کہ معصوم ہونے کی حالت میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف فکر نہیں دلائی، اور پھر ہم روتے ہیں اور پھر ہم اپنا منہ چھپائے ہوئے پھرتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں، اب کیا ہوگا؟ عزیز دوستو موت سے پہلے سنبھلنے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے دینی تعلیم کو اپنے بچوں کے سینوں میں ڈال دیا تو پھر یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا، انشاءاللہ کبھی ایمان سے نہیں ہٹے گا۔ وہ یہ تو کہے گا کہ جان آفری کو دے دوں گا، مر جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان کا عقیدہ، جب ان کی تعلیم مضبوط ہوگی۔ اگر عقیدہ اور ایمان کی تعلیم مضبوط نہیں ہے، اب ہم دیکھیں ہم میں سے بڑے لوگ ہیں، عربی الفاظ ہیں، کتنے لوگوں کو عربی الفاظ کے ترجمہ یاد ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بات کو ایمان مفصل میں 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ہم سب اپنے گریبان پر منہ ڈال کر دیکھیں کہ ایمان مفصل میں جو ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی الاخری، اب کیا ہم کو اس الفاظ کا ترجمہ یاد ہے؟ عزیزو جیسے الفاظ کا یاد کرنا ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا فرض ہے، ایسے ہی دل سے ماننا بھی فرض ہے۔ ہم نے کہہ تو دیا کہ میں ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، اب ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے، ملائکتی کا کیا مطلب ہے، کتبی کا مطلب کیا ہے، رسولی کا کیا ہے، والبعث بعد الموت کا کیا ہے، والخیر قدری وشری کا کیا مطلب، یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بس پڑھ لیا مکتب میں سے۔ ہم میں چھوٹے بچوں کی نہیں، بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ چھوٹے بچے آپ دیکھیں وہ سمجھتے نہیں، لیکن فوراً کہیں گے کہ پہلے کلمہ کا ترجمہ کرو، فوراً کر دے گا، دوسرے کلمہ کا ترجمہ کرو، فوراً کر دے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟
عزیز کیوں ہم نے اپنی توجہ کو آج تک دنیا کے پیچھے لگایا, دین کے پیچھے نہیں لگایا؟ تو میری آپ لوگوں سے عزیزانہ اور دردمندانہ اپیل اور گزارش ہے کہ عزیزو, ہماری زندگی تو بہت سا حصہ گزر چکا, لیکن آنے والی نسل کے ایمان کی فکر کرنا ہم پر ضروری ہے. اس لیے ہم اپنے علاقے میں, اپنے جگہوں میں, چاہے ہم دیہات میں رہتے ہو, باڑیوں میں رہتے ہو, شہر میں رہتے ہو, جہاں مسجد ہے مسجد کے امام کے ساتھ اپنے بچوں کو لاحق کرو. مکتب ہے نور علی نور, نہیں ہے امام صاحب ہے, امام صاحب کو کہیے کہ میرے بچے کو دینی تعلیم سکھلائے, میرے بچے کو قرآن سکھلائے. اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندہ باد میرے مدارس, زندہ باد دینی مدارس, زندہ باد میرے مدارس, زندہ باد. دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی